ان عمارا ستقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب میں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ نبی کا فرمان ہے بھائی, میرا تیرا فرمان نہیں ہے. اور نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے, اس کے معنی پھیرتا ہے, تو خدا کی قسم وہ گستاخ نبی, خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے, اسے معلوم ہو یا نہ معلوم. یہ حضور نے فرمایا. اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ طاغی تھے, باغی تھے, خاطی تھے. یہاں تک کہ لکھنؤ میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے اپنے خلوص کی وجہ سے, سچائی و دیانتداری کی وجہ سے, کہ معاویہ خاطی تھے, طاغی تھے, اور وہ علی کے پاس جوتیوں میں بیٹھنے کا لائق نہیں تھی. یہ الفاظ ہیں مولانا عبدالشکور صاحب. سلمان ندوی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں کی ہیں. نمبر ایک, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے, اس کے معنی پھیرتا ہے, خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے, خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے, چاہے اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. یہاں سلمان ندوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے کہ خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے جو حدیث کے معنی کو پھیر دیتا ہے, تو اس کا مصداق کہیں آپ خود تو نہیں ہیں, اس جملے کا مصداق آپ خود ہی تو نہیں ہیں, اس لیے کہ حدیث کے معنی کو تو آپ بھی پھیر رہے ہیں. یہ جو روایت آئی ہے ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ, اس روایت کو لے جا کر آپ حضرت امیر معاویہ کے اوپر منطبق کر رہے ہیں, ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں, تو حدیث کے معنی کو تو آپ خود پھیر رہے ہیں. اس لیے کہ حدیث کے اندر تو حضرت امیر معاویہ کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کا نام کہیں نہیں لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں, ان کی جماعت کو کہیں باغی نہیں قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو ایک عام حکم تھا اسے لے جا کر خود آپ حضرت امیر معاویہ پر منطبق کر رہے ہیں. تو آپ نے جو جملہ بولا ہے کہ جو حدیث کے معنی کو پھیرتا ہے, خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے, خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے, تو اس جملے کا مصداق خود آپ بن رہے ہیں. یہ جو روایت آئی ہے ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ, اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیس نصا فی ان ھذا اللفظ لمعاویہ واصحابہ, کہ اس روایت کے اندر کوئی اس طرح کی صراحت موجود نہیں ہے کہ الفئة الباغیہ کا یہ جو لفظ ہے یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے اصحاب کے لیے ہے. بل یمکن انہ ارید بہ تلک العصابہ التي حملت علیہ حتی قتلته, بلکہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اس جماعت کو لیا جائے کہ جس نے حضرت عمار کے اوپر حملہ کیا تھا, یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا تھا. وہی طائفۃ من العسکر, اور یہ لشکر کی ایک جماعت تھی. ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا, ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا, ان دونوں لشکروں کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو ان حضرات کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے تھے. یہ خوارج تھے, اور یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا تھا. تو یہ جو روایت ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ, اس کا جو مصداق ہے در حقیقت وہ یہی خوارج ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے تھے. تو در حقیقت یہ اس روایت کا مصداق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کا مصداق نہیں ہے. آگے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ لشکر کے اندر وہ حضرات بھی شامل تھے کہ جو حضرت عمار کے قتل پر راضی نہیں تھے, جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص وغیرہ تھے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ لوگ تو حضرت عمار کے قتل سے منع کر رہے تھے, روک رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص یہ حضرات حضرت عمار کے قتل سے منع کر رہے تھے. تو الفئة الباغیہ کا مصداق حضرت عمار اور ان کی جماعت, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت نہیں ہے, بلکہ وہ جو خوارج تھے وہ اس روایت کا مصداق ہے. پھر آگے سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ طاغی تھے, باغی تھے, خاطی تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس قدر گھٹیا قسم کے جملے ہیں جو ایک صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بولے گئے ہیں. اگر خود سلمان ندوی صاحب کے لیے اس طرح کے جملے بولے جائیں اور یہ کہا جائے کہ سلمان ندوی طاغی ہیں, باغی ہیں, خاطی ہیں, ظاہر اگر اس طرح کا جملہ ان کے لیے بول دیا جائے تو نہ ان کو اچھا معلوم ہوگا اور نہ ان کے جو متبعین ہیں ان کو اچھا لگے گا. لیکن ایک صحابی رسول کے لیے اس طرح کے رقیق و گھٹیا جملے بولے جا رہے ہیں کہ وہ طاغی تھے, باغی تھے, خاطی تھے, ظاہر ہے اہل سنت والجماعت کے سینوں کو چھلنی کرنے کے مترادف ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول کے لیے اس طرح کے جملے بولے جائیں.
اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، یہ بالکل غلط ہے. امت مسلمہ کا یہ موقف نہیں ہے. امت مسلمہ کا موقف وہ ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، جسے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے اندر ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہذا ہوا مذہب اہل السنہ والجماعہ ان علی هو المصیب وَإِن كَانَ مُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدًا، کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے. وَهُوَ مَأْجُورٌ انشاءاللہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی معجور ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی وہ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا اجتہادی تھی. اہل سنت والجماعت نے اس خطا کو خطا اجتہادی قرار دیا ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ وہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور بلکہ ایک گستاخی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. پھر اس کے بعد انہوں نے سلمان ندوی صاحب نے حضرت مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ذکر کیا ہے، اس کا جواب خود حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم نے دے دیا ہے. اس کو سن لیا جائے. بہت سے حضرات اس ویڈیو کو ادھورا پیش کر رہے ہیں، ادھورا اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سلمان ندوی صاحب کا موقف ہے وہی موقف مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کا بھی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ان کی مکمل ویڈیو دیکھی جائے تو اس کے اندر صراحت ہو جائے گی کہ مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا. اس ویڈیو کو دیکھ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ اور اسلام میں بھی چوتھا ان کا نمبر. اب آئے حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کے سلسلے میں حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ صف نیال میں جگہ مل جائے. جی ہاں، آپ کے نزدیک بے عزتی کی بات ہے صف نیال، اس لیے کہ آپ کو تو کسی بزرگ کی صف نیال میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. کسی خادم اور کسی چاہنے والے سے کہو صف نیال کتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں. حضرت معاویہ ان کے مقابلے پر باغی اور خاطی تھے. وہ باغی نہیں جو آج کل کہا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا ہے. حکومت وقت حضرت علی خلیفہ راشد، حضرت علی چوتھے خلیفہ، اور وہ حق پر حضرت معاویہ نا حق پر. لیکن یاد رکھو، منہ کالا ہو جائے گا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اگر حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کرو گے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جائے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم انسان بنا کے بھیجا. ساری دیوبندیت اور ساری ندویت اور سارے اہل حق جو ہے وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا لوہا مانتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ممنون کرم ہیں. وہ فرماتے ہیں باید دانست کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یکی از اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود. اور فرماتے صاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صاحب فضیلت ہیں تمام صحابہ اکرام میں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار ان کے حق میں سوء ظنی نہ کرنا، اور ان کے حق میں سوء ظنی کر کے حرام کے مرتکب نہ ہونا. میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت خلفائے راشدین، جہاں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں. یہ 12ویں عقیدے کے بعد ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف صفین میں حضرت معاویہ. یقیناً لڑائی ہوئی. پھر اب آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آپ آئیے حضرت علی کی طرف کھڑے ہو جائیے، حضرت معاویہ کو برا کہہ دیے. اس زمانے میں جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا ہے، حضرت علی کی زبان سے حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا. اگر کوئی گڑھ لے تو اس کا اپنا معاملہ. حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ان کے فضل کو مانا ہے، ان کے شرف کو مانا. اور یہ خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی پر ایک ثواب تو ملتا ہے کب؟ جب غلطی ہو جائے، اور 2 ثواب ملتے ہیں. اسی لیے ایک اصول وضع کیا گیا المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی، کہ من اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک مجتہد فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ومن اخطا، اور اگر خطا ہو جائے فلہ اجر واحد،
تو اس کو ایک ہی اجر ملے گا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور ان کی آل اولاد نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ماننے کے لائق ہیں، ہم ان سب حضرات کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر ان کے طریقے پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو حضور ہمارے اوپر محبت کی نظر قیامت میں ڈالیں گے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے. یہ نہیں ہم تو سمجھتے ارے ہم آپ کو بہت اونچا سمجھتے. اگر آپ راہ راست پر رہتے، آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امام کچھ نہیں، کوئی مجتہد کچھ نہیں، جو آپ کہہ دیں وہ اپنا گھوڑا آپ چلائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس دنیا میں رہ کر کے سب کو ماننا پڑتا ہے. آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع ہوئیے، مولانا برہان الدین صاحب سے ملاقات کیجئے. اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بچہ سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے تھے، اور منافق تھے وہ یا وہ صحابی نہیں تھے، یا اس طرح کی باتیں. تو میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ کے سلسلے میں آپ زیادہ جانتے ہیں ان کو یا حضرت علی زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، وہ زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت حسن زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ حسن کے نانا زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور حضرت علی سمیت پوری جماعت صحابہ نے ان کو صحابی مانا ہے. صرف یہی نہیں، ہم تو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. پوری جماعت صحابہ نے ان کو صحابی مانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ داہو، بخاری شریف کے الفاظ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں. خبردار، کہیں فرمایا کہ وہ مجتہد ہیں. حضرت معاویہ کے سلسلے میں یوں ہی ہوا میں فیر کرو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضرت حسن سے صلح ہوئی، حضرت حسن کو اللہ پاک نے اتنی بلندی عطا فرمائی، انہوں نے اتحاد امت کے لیے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. کوئی ایسا نہیں بچا کہ جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. اور کسی صحابی نے کبھی بھی انکار نہیں کیا حضرت معاویہ کی صحابیت کا. کوئی آدمی اگر حضرت معاویہ کے سلسلے کوئی بات کہتا ہے تو ہم تو فوراً یہی جواب دیتے وہ صحابی تھے. امام بخاری نے حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب میں کوئی لمبی روایتیں نہیں پیش کی. غور سے سنیے گا اس بات کو. اور یوں لکھا باب و ذکر معاویہ. جو حضرت معاویہ کے بدخواہ اور حاسد ہیں وہ کہتے ہیں باب و ذکر معاویہ کا کیا مطلب؟ معلوم ہے آپ کو ذکر کتنا بڑا لفظ ہے. قرآن کہہ رہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. یہ ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. امام بخاری کا یہ دستور تھا کہ وہ بخاری شریف میں اپنے متعین کردہ جو شرائط تھے، ان شرائط پر جو حدیث پوری اترتی تھی اس کو لاتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کیا یہ بات کم ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے اول جیشی یغزون البحر، کہ جو پہلی مرتبہ کشتی سے جہاد کرے گا، سمندر سے جا کر کے جہاد کرے گا، اس کی گناہ معاف. وہ کون ہے؟ حضرت معاویہ. بخاری شریف کی تمام شرح نے یہ بات لکھی. پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے پاس خط لکھا اور کہا فالحق ان ربنا واحد ودیننا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ. یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت علی لکھ رہے ہیں. اور کیا کہا کہ نہ اسلام میں نہ حضور کی صحبت میں ہم زیادہ ہیں نہ تم زیادہ ہو، ہم دونوں کو حضور کی صحبت ملی. آگے کیا لکھا کہ یہ لڑائی جو ہوئی یہ تو دھوکے دھڑی میں ہو.
وہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا بغوا علینا، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور اگر یہ بات غلط ہے تو جب روم کے حاکم نے کہا کہ معاویہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم دونوں مل کے علی کو قلع قمع کریں، تو حضرت معاویہ سامنے آئے اور کہا اور رومی کتے، کان کھول کے سن لے، اگر تو نے آنکھیں نیلی پیلی کی تو علی کے لشکر سے جو پہلا مجاہد سامنے آئے گا، پہلا سپاہی سامنے آئے گا، اس کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہو. حضرت معاویہ غزوہ حنین میں حضرت معاویہ شریک ہوئے حضور کے ساتھ. اور یہی نہیں ہے کہ جتنے بھی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھر پر ترجمے میں جا کے ذرا دیکھیے. میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ توبہ 10واں پارہ، آدھے سے کچھ پہلے 10واں پارہ کہہ رہے ہیں تو شاید کوئی خفا ہو جائے کہ یہ پارہ کہاں سے آ گیا، یہ پارہ کہاں سے آ گیا. پارے تو آپ نے بھی لکھے، پارے تو آپ نے بھی لکھے بھیا، یہ یاد کرنے کے لیے، یہ تلاوت کرنے کے لیے ہے. اور پھر بقول مفتی تقی عثمانی کی میری ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی. اللہ ان کو اچھا رکھے، خوش رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، قرآن میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، قرآن میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ورنہ قرآن مجید کے اندر تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. حنین میں جو لوگ، جو صحابہ شریک تھے، صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. کہ یہ وہ لوگ جن کے پیر اکھڑ گئے تھے، وہ لوگ جو خوش ہونے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کے لیے ایسا لشکر بھیج دیا کہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اور ایک خاص چیز جو پہلے بیان کی ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان پر سکینہ اتارا. ارے ڈوب کے مرو، غیرت کی وجہ سے چلو بھر پانی میں آدمی ڈوب جائے. حضرت معاویہ جس لشکر میں موجود ہیں، اس کے لیے اللہ کہہ رہا فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکینہ، اگلی قوموں میں جو نبی آتے تھے ان پر سکینہ اترتا تھا. حضرت امام اہل سنت نے یہ بات لکھی، اللہ نے ان پر سکینہ اتارا. اور اسی طرح دوسرے غزوے میں، جس کو غزوہ طائف کہہ لیجئے یا جنگ یمامہ کہہ لیجئے، یہ غزوات جو ہیں ان میں حضرت معاویہ کی شرکت ہوئی. حضور اپنے ساتھ منافق کو بھی لے جاتے تھے. حضرت معاویہ اگر منافق ہوتے، حضرت معاویہ کے باقاعدہ حضرت معاویہ کاتب تھے، مکے میں سب سے زیادہ لکھے پڑھے شمار ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی ان سے لکھواتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے. قرآن کی اور دیگر احادیث کی جو وحی اللہ کی طرف سے حضور پر آتی تھی، اس کو ضبط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو کھڑا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ ایک ڈھال ہیں، اگر اس ڈھال کو ختم کر دو گے اور ان کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو کوئی صحابی بچے گا نہیں. اور ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، سب سے بڑا، یہ بات لے کے جائیے گا کہ ہم صحابہ اکرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی بات نہ سنیں گے نہ کہیں گے. صحابہ اکرام میں چاہے کسی کا نام ہو بخاری میں یا نہ ہو، 50 نہیں ہزاروں صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا نام نہیں ہے. ہم کہتے نہ ہو، اگر وہ صحابی ہیں تو پوری کائنات میں نبیوں کے بعد اپنے بعد والوں سے افضل.